الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہ شعبان شروع ہو کر نصف کے قریب پہنچا ہے. رجب کے بعد یہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے. رجب کے معنی ذکر کیے تھے کہ ترجیح یعنی تعظیم سے نکلا ہے. شعبان لفظ شعبہ سے نکلا ہے. شعبہ کے معنی پہاڑی کی بلندی پر چڑھنا. اور اس مہینے میں نیکی کرنے والے کو اللہ تعالی نیکیوں کی بلندی اور نیکیوں کی برکت سے اجر کی بلندی پر پہنچاتے ہیں. اس بنا پر اس کا نام شعبان رکھا. دوسرا قول یہ ہے کہ جمع کے معنی میں آتا ہے. اس میں سب انوار اور برکتیں اور عظمتیں جمع ہیں. اس بنا پر اس مہینے کا نام شعبان رکھا. تیسرا قول یہ ہے کہ اس کے معنی تفریق کے اور تقسیم کے آتے ہیں. اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بندوں میں تقسیم ہوتی ہیں. اس لیے شین سے شرافت اور عین سے عظمت، بات سے بر اور نیکی، الف سے الفت اور نون سے نور اور نورانیت مراد. گویا اس مہینے میں انوار اور برکات اور نیکیاں جمع ہونا ہے. مشائخ نے لکھا کہ شعبان کا مہینہ
رمضان المبارک کی تمہید ہے۔ جیسے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، پھر صبح طلوع ہوتی ہے، اس طرح رمضان کے طلوع ہونے سے پہلے شعبان کے ذریعے سے بندوں کو مطلع کیا گیا کہ اب یہ عظمتوں والا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھنے کے بعد جو دعا کی ہے اس میں شعبان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ فرمایا تھا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما۔ اور خلاصہ اس برکت کا یہ ہو کہ بلغنا رمضان، ہمیں ماہ صیام جو مہینوں کا سردار ہے وہاں تک پہنچا دے۔ رمضان کی فضیلت میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں۔ ان 12 بیٹوں میں اللہ نے نبوت کے نور سے اور نبوت کی بلندیوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سرفراز فرمایا۔ تو 12 بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نمایاں ہیں۔ اس طرح سال کے 12 مہینوں میں ماہ رمضان نمایاں ہیں۔ رمضان اور قرآن دونوں میں گہری مناسبت ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ رمضان میں تلاوت کرنا آسان ہو جائے اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت ہو، اس کی مشق جو ہے وہ شعبان سے شروع کر دینا چاہیے۔ شعبان میں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے جو بھی موقع مل جائے، اور رمضان کے اندر اس کے اندر اضافہ کرنا چاہیے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ بڑا اہم واقعہ ہے۔ نمبر 2، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحویل قبلہ۔ مدینہ منورہ سرکار تشریف لائے تو یہود کو متوجہ اور دین سے قریب کرنے کے لیے اللہ کا حکم یہ آیا کہ اپنے رخ کو نماز میں بیت المقدس کی طرف کیا جائے۔ 16 یا 17 مہینے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔
سرکار کی چاہت کے مطابق نماز میں تھے اور رخ کو بیت اللہ کی طرف کرنے کا حکم آیا. نمازگی کے اندر آپ مڑ گئے، پہلی سب آخری بن گئی، آخری سب پہلی بن گئی. آپ پیچھے سے چلتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، جس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اجازت تھی. اور پھر آپ نے نماز وہاں مکمل فرمائی. سب سے پہلے مسجد نبوی شریف کے اندر عصر کی نماز باجماعت سرکار نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی. تو یہ اہم واقعہ ہے شعبان کا. رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نازل کرنے کا فیصلہ یہ شعبان میں ہوا ہے. اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ اہمیتوں کا حامل ہے. اور رمضان المبارک کے اختتام پر خذ من اموالہم، یہ آیت کریمہ صدقہ فطر کے سلسلے میں جو نازل ہوئی وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی. اور اسی مہینے میں لیلۃ البراءت بھی ہے، جسے شب براءت کہتے ہیں. عوام نے اس کا نام برات رکھا ہے. جب لفظ برات آ گیا تو عبادتیں ختم ہو گئی، کام کی چیزیں ختم ہو گئی اور فضولیات آ گئی. لوگ گھومنے گھامنے میں بازاروں کے چکر میں لگ گئے اور عبادت بھول گئے. ضرورت سے زیادہ مساجد میں روشنیاں اور چراغاں ہوا. ہمارے یہاں اس کا الحمدللہ علماء کی محنت کی وجہ سے کم رواج ہے، لیکن دوسرے علاقوں میں بڑا زبردست رواج ہے. پوری مسجد کو روشنیوں سے جگمگاتے ہیں اور چمکاتے ہیں. یہ ایک طرح کا اسراف ہے اور اسراف شریعت میں منع ہے. ضرورت سے زیادہ روشنیوں کا جلانا یہ بھی اسی کے ماتحت آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی کہ کسی مہینے میں سرکار اتنی نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان میں رکھتے تھے. پھر فرماتے ہیں سرکار کبھی تو اتنا روزہ رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب رمضان تک روزہ رکھتے ہی رہیں گے، کبھی بالکل چھوڑ دیتے، ایسا لگتا تھا رمضان ہی میں رکھیں گے. ایک حدیث میں ہے اذا اتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھو، رمضان کے لیے چاق و چوبند ہو جاؤ تاکہ ماہ صیام میں پھرتی رہے اور تازگی رہے. اب کوئی 15ویں کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. تو شعبان کے شروع میں کوئی رکھنا چاہتا ہے تو یہ روزہ رکھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیس کے روزے رکھے ہیں. ایام بیس 13, 14, 15 کو کہتے ہیں اسلامی اعتبار سے. تو اگر وہ کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیلۃ البراءت میں کیا اعمال انجام دینے چاہیے؟ احادیث میں کوئی خاص اعمال مروی نہیں ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جب نصف شعبان ہو جائے اور یہ لیلۃ البراءت آئے فَقُومُوا لَيْلَهَا، تو اس کی رات میں نمازوں کا اہتمام کرو، عبادت کرو. فَقُومُوا کا مطلب یہ ہے وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور اس کے دن کا روزہ رکھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال تک جو مرنے والے لوگ ہیں اموات، ان کی فہرست فرشتوں کے حوالے کی جاتی. تو میں روزہ رکھوں یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا نام برناروں کی فہرست میں بحالت روزہ ہے. اس لیے بھی آپ نے روزے کا اہتمام فرمایا ہے. اور شعبان میں عام طور پر حضور روزے رکھتے ہیں. بعض حضرات کا معمول ہے 3 مہینے کے روزے رکھنے کا. رجب المرجب، شعبان اور پھر رمضان، تینوں مہینے کے روزے رکھنے والے رکھتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں ایسے لوگ موجود. گرمی میں روزے رکھنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں نے ان سے پوچھا، اللہ نے آسان کیا، پتہ بھی نہیں چلتا اتنی آسانی کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. اس رات میں تلاوت قرآن کی جائے. قرآن کریم کے پڑھنے کی ویسے بھی فضیلت ہے. یہ رات میں موقع ملے تو تلاوت قرآن کیا جائے. سورۃ الملک پڑھی جائے، سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، سورۃ البقرہ پڑھی جائے. اور اگر موقع ملے تو صلاۃ التسبیح پڑھی جائے. اس کے اندر اچھا خاصا وقت لگ جائے گا. لیکن اجتماعی عبادت کے لیے قضائی کو علماء نے منع فرمایا. اس رات کی فضیلت میں اگرچہ کچھ نہ کچھ اختلاف رہا ہے، لیکن 8 روایتیں اچھی ہے. دوسری روایتوں میں ضعف ہے، لیکن امت کا تعامل اور مشائخ کبار کا تعامل اس رات کے اندر اہتمام عبادت کر چکے رہا ہے. اس بنا پر اس کی عظمت مسلم ہے. شامی نے اس کے رات میں جاگنے کو مستحب لکھا ہے. ابن امیر الحاج نے المدخل میں اس رات کے جاگنے کو فضیلت والا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے مشائخ کا اس پر عمل رہا ہے. علامہ زاہد الکوثری نے سب روایتوں کو جمع کیا ہے اور امت کے تعامل اور مشائخ اعلام کے اس رات میں اہتمام عبادت کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس رات کو بزرگی والا مانا ہے. تو یہ رات اصل میں باتیں کرنے کی نہیں ہے، کام کرنے کی رات ہے. وہ رات اتفاق سے اب ہمارے سامنے آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھا جائے. رہ گیا قبرستان جانا، رول لوگ جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر اٹھ کر بستر سے بقیع غرفت میں تنہا تشریف لے گئے تھے اور مرحومین کے لیے دعا فرمائی تھی. اور اس زندگی میں ایک مرتبہ کا معمول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. اس لیے مشائخ نے لکھا کہ اگر ایک مرتبہ بنا اہتمام کے اس بڑی رات میں قبرستان چلے گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے ہجوم کرنا اور اس کو لازم سمجھنا اور اس کے بغیر شب برات کا ناقص اور ادھورا سمجھنا صحیح نہیں ہے. کچھ لوگ اس رات میں جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی خاص قسم کی رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت، 2 رکعت لمبی عمر، 2 رکعت جو ہے بیماریوں سے شفا، 2 رکعت پریشانیوں سے پرابلم سے نجات، 2 رکعت تجارت میں برکت، سب الگ الگ پڑھتے ہیں. یہ سب کوئی روایتوں کے اندر مروی نہیں ہے. ہاں البتہ نوافل پڑھتے رہے. حضرت اقدس حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا کہ عبادتیں بدلتا رہے. صلاۃ التسبیح پڑھی، تھک گئے اور پھر جو ہے جب تھک گئے قرآن شریف لے کر بیٹھ گئے، تلاوت کر لی، تلاوت سے فارغ ہو گئے، درود شریف کی کثرت کر لی. درود کی بڑی فضیلت ہے، تیسرے کلمے کی فضیلت ہے، چوتھے کلمے کی فضیلت ہے، وہ بیٹھ کر پڑھا. تہجد کا وقت ہو گیا، تہجد میں کھڑے ہو گئے. گاڑیاں لینا اور مزار کو مزار گشت کرنا، چکر کاٹنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رہ گیا ایک آدھ بار بغیر ہجوم کیے ہوئے قبرستان چلے گئے، کوئی بات نہیں ہے. ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے، ہر وقت جو ہے جمعہ دیکھ کر، جمعرات دیکھ کر جانا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ البرات میں روحیں آتی ہیں، تو حدیث میں ہے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹے سے مختصر رسالے میں لکھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انتقال کے بعد دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے، اس کا نام برزخ ہے. اس برزخ کے اندر ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے مرنار کو، اور دنیا اور برزخ کے درمیان ایک پردہ اور ایک آڑ ہے، لہذا ادھر کی روحیں ادھر نہیں آ سکتی ہیں. لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ روحیں آتی ہے صحیح نہیں ہے. دوسرا یہ کہ حدیثوں میں فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. بہت سی راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی شارٹ زندگی میں مغفرت کے لیے دعائیں جو ہے وہ قبول ہونے کا اور کم عبادتوں پر زیادہ اجر دینے کا جو ہے نظام رکھا ہے. پہلی امتوں کی عمریں لمبی ہوتی تھی، 304 سال، 400 سال، 500 سال عمر ہوتی تھی. 400 سال میں آدمی کتنی عبادت کرے گا؟ 500 سال میں کتنا اس کو عبادت کا چانس ملے گا؟
اور حدیث میں فرمایا اس امت کی اوسط عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ اتنی سب عبادت کرنے کا تو موقع ملے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے امت کو کچھ راتیں دے دی، کچھ دن اللہ تعالیٰ نے دے دیے، اور اس کی عظمت اور شرافت کو بڑھا دیا، اور فرمایا اس کے اندر اعمال کریں گے تو تھوڑا کریں گے اور میں زیادہ اجر دے دوں گا. تو چلو ان کے برابر ہو جائیں گے. مثال کے طور پر لیلۃ القدر میں کسی نے عبادت کر لی تو 1000 گھنٹے نہیں بلکہ یوں فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. 1000 مہینے کی اگر مخلصانہ اور 100% اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی شرط کے ساتھ اس کی عبادت رہی ہے تو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب اللہ دے دیں گے، جو تقریباً 82 سال سے اوپر کی عبادت ہو گئی. کتنے مشائخ ایسے رہے ہیں کہ ان پر لیلۃ القدر اشکارا رہی، ہم پر تو لیلۃ الجمعہ بھی اشکارا نہیں ہوتی، لیکن ان کے اوپر لیلۃ القدر جو ہے وہ اشکارا ہوئی اور انہوں نے پوری راتیں عبادت کی اور ان کو کئی سال لیلۃ القدر ملی. ان کا درجہ کیا ہوگا؟ ان کی عبادتوں کا حال کیا ہوگا؟ اب امت میں الگ طبقے کے لوگ ہیں. ایک تو ہم لوگ گنہگار ہیں، ہماری گنہگاریوں اور ہم گنہگاروں کے لیے ایسی راتیں اور دنوں کا آنا غنیمت ہے کہ ہمارے گناہ کے دھلنے کا اور اللہ کے سامنے رونے کا اور معاف کرانے کا اور توبہ کرانے کا اللہ تعالیٰ نے بڑا جو ہے اہم ہمیں موقع عطا فرما دیا. تو جن کے جو امتی گناہگار ہیں ان کا تو یہ حال ہے، جن کے تھوڑے گناہ ہیں تھوڑی نیکیاں بھی ہیں تو وہ کریں گے کام تو گناہ کھل جائیں گے، نیکیاں جمع ہونا شروع ہو جائے گی. اور علماء نے لکھا، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے حضرت مفتی صاحب لکھا ہے فتح الباری میں، امت کا ایک طبقہ وہ ہے صلحاء کا اور اتقیاء کا کہ جن کے اعمال نامے میں جو سیئات کا خانہ ہے اس کے اندر موت تک ایک بھی سیئہ نہیں لکھی، ایک بھی برائی نہیں لکھی ہے. فرشتوں کو جو برائی لکھنے والے ہیں برائی لکھنے کا چانس ہی نہیں ملا. حسنات کی حسنات ان کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ ایسے اشخاص کو اللہ تعالیٰ بے حساب یعنی ان کے اعمال کو ترازو میں نہیں تولا جائے گا اور ان کو بے حساب جنت کے اندر داخل فرمائیں گے. جیسے انبیاء کو اتقیاء کو بے حساب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے. تو جن کی کوئی سیاح ہے نہیں وہ لوگ بھی عبادت کریں گے رات میں، وہ زیادہ بل کے کریں گے. اچھا تو ان کو کیا ملے گا؟ ان کے تو گناہ تو ہے نہیں، سیاحت تو ہے نہیں، حسنات کی حسنات ہیں. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ان کے درجات جو جنت میں ہوں گے اللہ ان کو بلند کر دیں گے، وہ بھی محروم نہیں رہیں گے، ان کو رفع درجات کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں، حضرت کا بات میں بیان کریں گے کہ ان کی پھر بھی اتنی قیمتی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی الا یہ کہ وہ سچے دل سے توبہ کر لیں اللہ کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما سکتا ہے. بہرحال رحمت ہم بہانہ بھی جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، نمی جو ہے. دیکھیے خالی حروف کی ہیرا پھیری ہے لیکن معنی بدل ہے. بہت
کوانٹٹی میں اعمال نہیں چاہیے، اللہ کے یہاں رحمت کا بہانا چاہیے، کچھ کر لے اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، کون سی نیکی پسند آ جائے، کون سا عمل پسند آ جائے۔ اس لیے میرے والد صاحب شعر فرماتے تھے، این دری راہ بھی تراش ہو بھی خراش، یہ راستہ ایسا ہے کام میں لگے رہو، کچھ نہ کچھ توڑ جوڑ نیکی کے کام کرتے رہو، تا دمے آخر دمے فارغ بباش، موت آ جائے وہاں تک کام میں لگے رہو، اور فیصلہ تو اس وقت ہوگا انما الاعمال بالخواتیم، کہ جب دنیا سے جائیں گے تو خاتمہ ہمارا اگر ایمان پر ہو جائے تو باقی جتنے اعمال کیے ہیں وہ تمام اعمال کارگر ثابت ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر یہ ہمارے لیے رائیگان اور بیکار رہے گے۔ انسان کوشش میں رہے کہ اس کا ایمان سلامت رہے، ترقی پاتا رہے، قوت پاتا رہے، اعمال صالحہ کے لیے ایسے جو راہیں آتی ہیں اپنی بیٹری کو چارج کرو اور تیار ہو جاؤ۔ رمضان کے لیے دعا کرو کہ اللہ پوری رمضان صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، خیر عطا فرما، عبادتوں کا جذبہ عطا فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال جن میں اہم عبادت روزہ ہے اسے اپنے فضل سے قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیر بچنے والا ہے، دو اعلان کر۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ جیسے آپ مسجد سے داخل ہوتے ہیں سامنے والے دروازے سے تو کام چلتا ہوا آپ کی مسجد کا آپ کو نظر آتا ہے، یہ ہماری مسجد ہے اور اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کا کام چل رہا ہے، تو ہمیں جو چاہیے کہ اس کے اندر بھرپور تعاون فرمائیں، دل کھول کر اپنا مال اللہ کے راستے میں اور اللہ کے گھر کے لیے لگائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اور ذمہ داروں کا خیال ہے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا اور اسماعیل بھائی سے بھی بات ہوئی کہ رمضان المبارک سے پہلے بیسکلی جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کا خیال چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عزم میں بھی آسانی فرمائے، اور جو کام باقی ہے خیریت کے ساتھ پورا فرمائے، اور جو تعاون فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں بہترین سے بہترین بدلے عطا فرمائے اور ان کے جان مال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ ہمارے خاص عزیز ہیں، محمد علی حکیم صاحب کے بھی دوستوں میں سے ہیں، میرے دوستوں میں سے بھی ہیں، یوسف بھائی پٹیل منترا والے کینیڈا کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کا ایک نازک آپریشن ہوا۔ محمد علی بھائی نے بتایا کہ آپریشن الحمدللہ کامیاب رہا اور ڈاکٹروں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے بھی کئی مجامع میں ان کے لیے دعائیں کروائی گئی، آج بھی آپ سے دعا کی التجا ہے کہ ان کی شفاء کاملہ کے لیے دعا فرمائیں، اور بھی ہمارے احباب بیمار ہیں ان کے لیے آپ خاص طور پر دعا فرمائیں، جس کی جو پریشانی ہو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس مبارک مہینے کی برکت سے دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔